اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ہم کر رہے تھے مد کا ٹاپک۔ ہم نے پڑھ لیا تھا مد کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اسباب المد، محل المد، مد اصلی، مد فرعی، پھر مد فرعی کے اقسام دیکھ رہے تھے۔ ریوائز کرتے ہیں پہلے پچھلا سارا، پھر انشاءاللہ آگے کریں گے۔ اچھا جی، مجھے بتائیں مد کا لغوی معنی۔ کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ ہاں جی، کھینچنا، لمبا کرنا، دراز کرنا۔ اصطلاحی معنی؟ اصطلاحی معنی اس کا حروف حروف مدہ۔ مدہ یا حروف لین پر آواز کا دراز کرنا۔ ہاں جی، حروف مدہ یا حروف لین کو کھینچ کر یا دراز کر کے پڑھنا۔ ہاں باقی وہاں بھی پارٹیسپیٹ کرے، شاباش۔ اچھا جی، پھر اسباب المد کون کون سے ہیں؟ تین، حمزہ، سکون اور تشدید۔ ہاں جی، حمزہ، سکون اور تشدید۔ پھر ہے محل المد۔ محل المد کون کون سے؟ حروف مدہ ہوں اور حروف لین۔ ہاں جی، سب حروف پارٹیسپیٹ کریں، کیوں مجھے صرف ایک ایک آوازیں آ رہی ہیں؟ حروف مدہ اور حروف لین کون کون سے محل المد؟ حروف مدہ اور مدہ حروف حروف لین۔ لین حروف مدہ اور حروف لین۔ اچھا، پھر مدود کی کتنی اقسام ہیں؟ بیسک دو، دو دو، اقسام ہیں۔ نمبر ون، مد مد طبعی، ہوں طبیعی، ہاں، مد مد طبیعی جس کو ہم عموماً کیا کہتے ہیں؟ مد اصلی، اصلی، اصلی۔ تو مد اصلی، اور دوسری کون سی ہے؟ مد 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 فرعی۔ فرعی۔ فرعی، ٹھیک ہو گیا۔ مد اصلی میں کون سے دو پوائنٹس آ جاتے ہیں؟ وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اور وہ کسی کسی سبب سبب پر پر موقوف نہ ہو۔ ہاں جی، وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار کے مطابق پڑھی جائے اور کسی سبب پر موقوف نہ ہو۔ پھر مد فرعی کے کون سے دو پوائنٹس آ جاتے ہیں؟ وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے پڑ جائے کسی اور وہ سبب پر کسی موقوف سبب پر موقوف ہو۔ ہاں جی، وہ مد جو اپنی اصلی اور ذاتی مقدار سے بڑھا کر پڑھی جائے اور کسی سبب پر موقوف ہو۔ ٹھیک ہے، پھر جو مد فرعی ہے اس کی کتنی اقسام ہم نے دیکھی؟ چار چار، اقسام۔ چار اقسام ہم نے دیکھی۔ پہلی دو اقسام کس پر ڈیپینڈ کری تھی؟ حمزہ پہ، حمزہ پہ۔ حمزہ پہ، تیسری قسم کس پر ڈیپینڈ کری تھی؟ مد عارض پہ، مد سکون عارض، عارض پہ۔ ٹھیک ہے، سکون عارض پہ کس سکون، پر ڈیپینڈ کری تھی؟ سکون سکون عارض، عارض، سکون عارض پر۔ چوتھی قسم کس پر ڈیپینڈ کری تھی؟ مد لازم اس پہ کیا تھا؟ مد لازم، ہاں، سکون لازم اور تشدید، تشدید۔ ٹھیک ہے، تشدید، چوتھی یس، قسم کی مد کس پہ ڈیپینڈ کری تھی؟ تشدید۔ سکون لازم اور سکون تشدید۔ لازم اور تشدید پہ۔ اچھا جی، پہلی قسم کی مد جو حمزہ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کا کیا نام ہے؟ مد منفصل، چلے منفصل بول لیں یا متصل بول لیں۔ دوسری قسم کی مد جو حمزہ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ منفصل، منفصل، منفصل۔ پہلی ہے متصل، دوسری ہے منفصل۔ جو سکون عارض پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ مد عارض، مد مد عارض، عارض۔ اور جو سکون لازم یا تشدید پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ مد مد لازم، لازم، مد لازم۔ پھر ہم نے دیکھی تھی مقداریں، مد متصل اور منفصل کی کیا مقدار ہیں؟ 3 سے 4، 4 سے 5 4 سے 5 حرکات۔ حرکات۔ ٹھیک ہے، کیا ہے مقداریں؟ 4 4 سے 5، سے 5، 4 سے 5 حرکات۔ سکون عارض، مد عارض کی کیا مقدار ہیں؟ اس کی 2، 4، 2 6، 4 اور 6۔ ہاں جی، ہم 2 حرکات بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 حرکات بھی اور 6 حرکات بھی۔ اور جو مد لازم ہے اس کی کیا مقدار ہے؟ 6 یہ حرکات۔ طول، ہاں جی، طول، طول، یہ طول ہے، 6 ہے۔ چلے، مد متصل کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مد متصل، حرف مدہ کے بعد حروف حمزہ مدہ اسی کے کلمے بعد حمزہ اسی کلمہ میں حمزہ ہوگا۔ اسی کلمے میں ہو۔ ہاں جی، مد متصل میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں، اور مد منفصل میں اور حروف پھر حمزہ مد مدہ کے 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 بعد 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 حمزہ 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 دوسرے اسی کلمے کلمے میں میں ہوگا۔ دوسرے دوسرے کلمہ کلمے میں میں ہو۔ ہو۔ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو۔ شاباش۔ چلیں، آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہوگی مد عارض۔ کھول لیں اپنے نوٹس، ساتھ ساتھ تیار کریں۔ مد عارض، میں نے کیا تھا مد عارض کس پہ ڈیپینڈ کرنے والی مد ہے؟ سکون عارض پہ، سکون عارض پہ۔ ٹھیک ہے، مد عارض کس پہ ڈیپینڈ کرنے والی مد ہے؟ سکون عارض پہ۔ غرض پہ، سکون عارض پہ۔ اب ہوگا یہ کہ اگر حرف مد کے بعد اس کی دو اقسام بنیں گی، ٹھیک ہے، ڈپینڈ اپون محل، کہ اگر حرف مد کے بعد سکون عارض آ جائے یا پھر حرف لین کے بعد سکون عارض آ جائے۔
ٹھیک ہے، حرف مد کے بعد سکون عارض آ جائے گا. حرف لین کے بعد سکون عارض ہو جائے. ہاں جی، تو مد عارض کی دو اقسام بنتی ہیں، ایک وہ جس میں حرف مد کے بعد سکون عارض آ رہا ہوگا. حرف مد عارض کی دو اقسام بنتی ہیں، پہلی کون سی ہوگی؟ حروف مد کے بعد سکون عارض آ رہا ہوگا، ہاں، اور اور دوسری ہوگی دوسری جس میں میں حرف حرف لین کے بعد لین کے سکون بعد عارض سکون ہوگا. عارض. شاباش. ٹھیک ہے، دوبارہ سے بتائیں. مد عارض کی دو اقسام کس لحاظ سے بنیں گی؟ حرف مد کے بعد حروف سکون مد کے عارض بعد سکون اور عارض ہوگا حرف لین کے بعد یا سکون حرف عارض. لین کے بعد سکون عارض ہوگا. ہاں جی. جیسے ہم مثال کے طور پر دیکھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین. العالمین. اب یہاں پہ دیکھیں نون متحرک تھا، لیکن جب ہم نے وقف کیا تو حرف مد کے بعد یعنی می حرف مد کے بعد نہ، اس پہ ہم نے سکون عارض لیا ہے، العالمین. ٹھیک ہے، العالمین کہ حرف مد کے بعد سکون عارض آ رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ حرف مد کے بعد سکون عارض آ رہا ہے. حرف مد کے بعد سکون عارض آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بورڈ پہ لکھ رہی ہوں، ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے گا. حرف مد کے بعد سکون عارض آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں مد عارض وقفی. جب بھی حرف مد کے بعد سکون عارض آئے گا کیا نام رکھ دیا؟ مد عارض وقفی. مد عارض وقفی. ہاں، یا پھر ایک اور نام اس کا کتب میں یوز ہوتا ہے، مد عارض للسکون. مد عارض وقفی اور مد عارض للسکون. مد عارض للسکون. مد عارض وقفی سکون. نہ، مد عارض وقفی اس کا ایک نام یہ ہے مد عارض وقفی، اور دوسرا نام ہے مد عارض للسکون. دو نام ہے اس کے. جب بھی حرف مد کے بعد سکون عارض آئے گا تو نام کیا ہوگا؟ مد عارض وقفی سکون. نہ، مد عارض وقفی سکون نہیں، مد عارض وقفی الگ اچھا، نام ہے اور مد عارض او اچھا للسکون اچھا، اس کا دوسرا نام ہے. کیا نام ہے؟ مد عارض وقفی، مد عارض وقفی، اور دوسرا نام اس کا کیا ہے؟ مد مد عارض. عارض مد عارض سکون. وقفی سکون. نہ، وقفی سکون نہیں، وقفی سکون ہے ہی نہیں نام. پہلا یہ نام ہے آپ نے مد لکھا ہے عارض نا؟ وقفی. وہ سلیش ڈالا ہوا ہے نا. او اچھا اچھا، ہاں، کہ مد ایک عارض نام ہے مد وقفی، جی عارض جی جی وقفی جی. اور دوسرا نام ہے مد عارض للسکون. کیا نام ہے دوبارہ او بتائیں تکبیر؟ مد عارض وقفی، اور دوسرا نام؟ مد عارض وقفی ہاں، یہ ہو گیا مد عارض وقفی پہلا نام. دوسرا نام سکون. مد عارض للسکون پورا نام. مد عارض لی سکون، للسکون. لس سکون، او اچھا اچھا، ہاں. مد عارض لس سکون. ہاں جی، پہلا نام کیا ہے؟ مد عارض وقفی، دوسرا؟ مد عارض لس سکون. شاباش. تو جب بھی حرف مد کے بعد سکون عارض آئے گا تو پھر وہاں پہ کون سی مد ہوگی؟ مد عارض وقفی. مد عارض وقفی. اور اس میں اولا یہ ہے کہ اس کو 6 حرکات پڑھا جائے. یہ حرکت. اولا یہ ہے اس کو 6 حرکات پڑھا جائے، لیکن آپ 4 حرکات بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 حرکات بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پسندیدہ مقدار اس میں کون سی ہے؟ اولا 6 حرکات. ہاں، 6 حرکات. ٹھیک ہے، اس میں پسندیدہ مقدار 6 حرکات ہے. پھر اس کے اپوزٹ میں آ جاتی ہے مد عارض لین. کیا حرف لین کے بعد سکون عارض ہوتا سکون ہے. عارضہ؟ جیسے ہم دیکھیں سورہ قریش، اگر ہم دیکھیں لِإِيلَافِ قُرَيْش، کلمہ تھا قریشن. یا لین آ رہی ہے قریشن میں؟ جی آ رہی ہے. یا لین آ رہی ہے. اور جب ہم نے قریشن پہ وقف کیا تو کیا بن گیا؟ قریش. قریش. اب یہاں پہ دیکھیں حرف لین کے بعد سکون عارض آ رہا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، حرف لین کے بعد سکون عارض آ رہا ہے، تو اس کو کہیں گے مد عارض لین. کیا کہیں گے؟ مد عارض مد لین. عارض مد عارض لین. مد عارض لین. مضبوط ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اور اس میں پسندیدہ مقدار جو ہے نا 2 حرکات ہے. ٹھیک ہے، اس میں اولا 2 حرکات ہے. آپ 2 حرکات بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو 4 بھی اور 6 بھی، لیکن اولا کون سی ہے؟ 6. 2. 2 حرکات. او ٹھیک ہے، دو مد حرکات عارض لین میں اولا کون سی ہے؟ 2.
2 حرکات. چلے میں اس کو اسٹاپ کرتی ہوں، اس کو مد عارض کو بیٹھ کے 2 منٹ میں یاد کریں، اولا دو. پھر ہم مد لازم پہ چلتے ہیں. سو یہ ہو گیا مد عارض ہمارا کمپلیٹ، کہ مد عارض وہ مد ہے جو سکون عارض پر ڈیپینڈ کرے گی. اگر حرف مد کے بعد سکون عارض آ رہا ہوگا تو وہ مد عارض وقفی ہوگی، اور اگر حرف لین کے بعد سکون عارض آ رہا ہوگا تو وہ مد عارض لین ہوگی. ان دونوں کی مقداریں قصر توسط طول، لیکن مد عارض میں طول اولا ہے اور مد عارض لین میں قصر اولا ہے. چلیں آگے چلیں. جی ہاں جی. چلیں جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس مد لازم. مد لازم کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ سکون یا تشدید پر؟ کون سے سکون؟ نہیں، تشدید پر، تشدید پر. تشدید پر اور لازمی سکون پہ. کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے مد لازم؟ سکون لازم، سکون لازم اور تشدید پر. سکون لازم اور تشدید پر. مد لازم کس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے؟ انہیں لازم اور تشدید پر. سکون لازم اور تشدید پر ڈیپینڈ کرتی ہے. اچھا، بیسک جو مد لازم کی اقسام ہے وہ 2 ہیں. کتنی اقسام ہے بیسک مد لازم کی؟ 2 اقسام. 2. دو. ایک ہے مد لازم کلمی، اور دوسرا ہے مد لازم حرفی. مد لازم کی کتنی اقسام ہے بیسک؟ 2. 2. کون کون سی؟ مد مد لازم لازم کلمی قلمی، مد لازم حرفی. مد لازم کلمی اور مد لازم حرفی. حرفی. جی سائمہ. وہ مطلب حرف کا یہ اپنا سکون ہوگا نا، کی آواز عارضی بریک ہو رہی ہے. سکون ہوگا. آپ نے کہا وہ سکون، وہ اس پہ پہلے سے ہوگا، وہ عارضی سکون نہیں ہوگا، یہ ہاں جی، مطلب ہے نا آپ کا؟ لازمی سکون ہوگا، اصلی سکون ہوگا. مد لازم 2 چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، ایک سکون لازم پہ اور ایک تشدید پہ. چل، سو مد لازم کی بیسک 2 اقسام ہے، مد لازم کلمی اور مد لازم حرفی. کون کون سی اقسام ہے؟ مد لازم کلمی، مد لازم حرفی. لازم حرفی. ہاں جی، مد لازم کلمی اور مد لازم حرفی. اچھا جی، جو مد لازم حرفی ہے وہ حروف مقطعات پر ہوگی. حروف مقطعات پر ہوگی. مد لازم حرفی کس پر ہوگی؟ حروف حروف مقطعات پر ہوگی. مقطعات پر ہوگی. مقطعات. 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 ہاں، ٹھیک ہے. حروف مقطعات ہوتے ہیں جن کو ہم الگ الگ کاٹ کے پڑھتے تھے، جیسے الف لام میم، جیسے حامیم، جیسے کاف ہا یا عین صاد، جیسے صاد. جی. چلے جی، سو مد لازم حرفی کس پر ہوتی ہے؟ حروف مقطعات پر. مقطعات پہ. جبکہ مد حروف لازم کلمی ہو رہی ہوتی مقطعات. ہے قرآنی کلمات پر. ٹھیک ہے، مد لازم کلمی کہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ قرآنی قرآن کلمات. کلمات پر. قرآنی قرآنی کلمات. کلمات پہ. جبکہ مد لازم حرفی کہاں ہو رہی ہوتی ہے؟ حروف حروف مقطعات پر. مقطعات پہ. حروف مقطعات پہ. میم مجھے سمجھ کیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں کہاں گئے؟ کلمی اور ہاں، مد لازم کلمی میں نے کہا اس کی مد لازم کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے مد لازم کلمی اور ایک ہے مد لازم حرفی. پھر سوال پیدا ہو مد لازم کلمی کہاں پر ہو رہی ہوتی ہے؟ تو وہ قرآنی کلمات پر ہو رہی ہوتی ہے، جیسے ولد ضالین، پورا کلمہ ہے اس پر ہو رہی ہے.
یا پھر جیسے میں بولوں دابتن پورا کلمہ اس پر ہو رہی ہے، یا پھر جیسے میں بولوں آنا اس پر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے قرآنی کلمات. پھر قرآنی حروف پہ یہ دوسری مد لازم حرفی جو قرآنی حروف پر ہو رہی ہوتی ہے، حروف مقطعات پہ. جیسے میں کہوں گی الف لام میم، اب دیکھیں لام پہ بھی مد ہو رہی ہے، میم پہ بھی ہو رہی ہے، تو یہ مد لازم حرفی ہوگی. اسی طرح میں بولوں گی صاد، اس پہ جو مد ہو رہی ہے وہ مد لازم حرفی ہے. اسی طرح اگر میں بولوں کاف ہا یا عین صاد، اب کاف پہ ہو رہی ہے، عین پہ ہو رہی ہے، صاد پہ ہو رہی ہے، تو یہ قرآنی حروف پر ہو رہی ہے، تو ان کو کیا کہیں گے؟ مد لازم حرفی. سمجھ آیا سب؟ جی میم. ٹھیک ہے، اگر قرآنی کلمات پر ہوگی تو مد لازم کلمی، اور اگر حروف مقطعات پر ہوگی تو مد لازم حرفی. ٹھیک ٹھیک ہے. چلیں دوبارہ سے بتائیں، مد لازم کس پہ ڈیپینڈ کرنے والی مد ہے؟ سکون لازم اور تشدید پر. سکون لازم اور تشدید پہ. مد لازم کی کتنی اقسام ہیں؟ دو. دو. کون کون سی؟ مد لازم مد کلمی، مد لازم لازم کلمی، حرفی. مد لازم حرفی. مد لازم کلمی، مد لازم حرفی. مد لازم کلمی کون سی ہے؟ جو قرآنی قرآن کلمات کلمات پہ پر ہوتی ہے. جو قرآنی کلمات پہ آ رہی ہوتی ہے. اور مد لازم حرفی کون سی ہوتی ہے؟ جو جو حروف حروف مقطعات پر مقطعات ہوتی پہ ہوتی. جو حروف مقطعات پہ ہوتی ہے. چلیں جی، اب ہے مد لازم کلمی. مد لازم کلمی کی دو اقسام ہیں. مد لازم کلمی کی کتنی اقسام ہیں؟ ہے. دو دو اقسام ہیں. اقسام. پہلی ہے مد لازم کلمی مثقل. سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ مثقل، مد لازم کلمی مثقل. ذرا بولیں، زبان سے ادا کریں. مد لازم کلمی مد مسقل. لازم کلمی مستقل. اور دوسری ہے مد لازم کلمی مخفف. مخفف، مد لازم کلمی مخفف. بولیں ذرا. مد مد لازم لازم کلمی کلمی مخفف. ہاں جی، دیکھیں ایسے نام جا رہا ہے اوپر سے نیچے کی طرف فلو کرا نام. یہ دیکھیں مد لازم کلمی مثقل، پھر مد لازم کلمی مخفف. ٹھیک ہے، اس طرح سے نام لے رہے ہیں ہم. سمجھ آیا نام کس طرح سے دے رہے ہیں ہم؟ نہ بیٹے. جی بھائی. ٹھیک ہے، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم کلمی مخفف. اچھا، اب مثقل کا ورڈ نکلا ہے ثقل سے. ٹھیک ہے، مثقل کا ورڈ کس سے نکلا ہے؟ شکل سے. ثقل سے. ثقل سے. ثقل کہتے ہیں کسی بھاری چیز کو، جیسے اردو میں ثقل کہتے ہیں تالے کو. ٹھیک ہے، اب مجھے بتائیں سکون اور تشدید میں سے کون سی چیز ثقیل ہے؟ ہیوی کون سی چیز ہے؟ تشدید. 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 تو مد لازم کلمی مثقل کس چیز پہ ڈیپینڈ کری ہوگی؟ تشدید تشدید پہ. پہ. تشدید پہ. تشدید جبکہ مخفف کا ورڈ نکلا خفیف سے. خفیف کہتے ہیں ہلکی سی چیز کو، لائٹ اینڈ ویٹ چیز کو. ٹھیک ہے، خفیف کہتے ہیں ایسی چیز کو جو بہت لائٹ سی ہوتی ہے، ہلکی سی ہوتی ہے، اس کا وزن زیادہ نہیں ہوتا. تو اب بتائیں سکون اور تشدید میں سے کس کا وزن کم ہے؟ سکون. ان کا. سکون. سکون کا. تو مد لازم کلمی مخفف کس پہ ڈیپینڈ کرے گی؟ ان پہ. سکون. ہاں، اور سکون کی کون سی قسم پہ میں نے کیا بتایا تھا؟ سکون سکون لازم. لازم. سکون لازم. سو مد لازم کلمی کی دو اقسام ہے. مد لازم کلمی کی دو دو اقسام دو ہے. دو اقسام. اقسام ہے. پہلی وہ جو شد پہ ڈیپینڈ کری ہوگی. پہلی وہ جو شد پہ جو ڈیپینڈ شد پر کرتی. جو ڈیپینڈ شد کرے پہ گی. ڈیپینڈ کرے گی. اور دوسری وہ جو سکون پہ ڈیپینڈ کرے گی، سکون لازم پہ. دوسری وہ سکون جو لازم پہ سکون ڈیپینڈ. لازم پر ڈیپینڈ سکون کرے پر گی. سکون لازم پر. سکون لازم پر ڈیپینڈ کرے گی. وہ جو تشدید پر ڈیپینڈ کرے گی اس کا پورا نام کیا ہے؟ پورا شجرہ نسب بتائیں. مد مد لازم. مد لازم کلمی لازم مسقل. کلمی مستقل. لازم کلمی مثقل. مد لازم کلمی مثقل. اور وہ جو سکون لازم پر ڈیپینڈ کرے گی اس کا پورا شجرہ نسب. مد مد لازم. مد لازم لازم کلمی کلمی مخفف. مخفف. لازم کلمی مخفف.
مد لازم کلمی مخفف. چلو اسی ایگزامپل سے دیکھتے ہیں. مد لازم کلمی مستقل جیسے ضالین، دیکھیے الف مدہ کے بعد کیا آ رہا ہے؟ لام تشدید. تشدید آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہوتا ہے بس حرف مد کے بعد تشدید آ رہی ہوتی ہے، حرف لین اس میں نہیں انوالو ہوتا. ٹھیک ہے، حرف مد کے بعد تشدید آ رہی ہوگی. فارمولا کیا ہے؟ حرف مد کے بعد حرف تشدید مد کے بعد مد تشدید آ رہی ہے. ہاں جی. اور مخفف میں کیا ہوگا؟ حرف لین کے بعد، وہ سوری، حرف مد کے بعد سکون حرف مد کے لازم بعد آ رہا ہوگا. سکون لازم. ہاں، تو مد لازم کلمی مستقل میں کیا ہوگا؟ تشدید آ رہی ہوگی ہاں، حرف مد کے بعد حرف مد تشدید کے آ رہی بعد ہوگی. حرف مد کے بعد. اور مد لازم کلمی مخفف میں کیا ہوگا؟ حرف حرف مد کے حرف مد بعد کے مد کے بعد بعد سکون. سکون ہوگا. سکون. سکون لازم ہوگا. سکون لازم آئے گا. سکون لازم آ رہا ہوگا. جیسے میں نے اگزامپل دی تشدید کی، وَلَضَّالِّينَ. اب حرف مد کے بعد کیا آ رہی ہے؟ تشدید. 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 جیسے تشدید آ رہی ہے. دابتن، حرف مد کے بعد کیا آ رہی ہے؟ تشدید. تشدید. تشدید آ رہی ہے. یا جیسے والصافات، صافات، یہ حرف مد کے بعد کیا آ رہی ہے؟ تشدید آ تشدید. رہی ہے. تشدید. اور تشدید آ دیکھیں رہی ساری ہے. ایگزامپلس میں نے دی ہیں قرآنی کلمات کی، لہٰذا یہ کیا ہے؟ مد لازم کلمی مسقل. کلمی مسقل کیوں؟ کیونکہ یہ کہاں پر ہو رہی ہے؟ کلمہ. کلمے میں. قرآن کلمے میں ہو کلمات رہی ہے. پر ہو رہی ہے. شاباش. اوکے. اور مد لازم کلمی مخفف کی پوری روایت حفظ میں صرف ایک ہی مثال ہے. مد لازم کلمی مخفف کی پوری روایت حفظ میں صرف ایک ہی مثال ہے. ایک ہی مثال ہے. ایک ہی مثال ہے، وہ کلمہ ہے آنا. ہاں جی. اللہ. ٹھیک ہے، یہ آل آنا آیا سورہ یونس میں 2 جگہ پہ، ایک 51 آیا نمبر میں اور ایک 91 آیا نمبر میں. ٹھیک ہے، آل آنا. مد لازم کلمی مخفف قرآن میں پورے روایت حفظ میں صرف کہاں پہ ہوئی ہے؟ ایک حرف پہ. ایک کلمہ پہ. کون سا کلمہ ہے؟ آنا. شاباش. چلیں اتنا یاد کریں، پھر مجھے بتائیں، پھر میں انشاءاللہ مد لازم حرفی کرواتی ہوں. اب نیکسٹ ہے مد لازم حرفی. یہی پیٹرن ہے تقریباً مد لازم حرفی کا بھی. ٹھیک ہے، مد لازم حرفی کہاں پر ہو رہی ہوگی؟ حروف مقطعات پر. حروف مقطعات پہ. اب مد لازم حرفی کی 3 ٹائپس ہیں. مد لازم حرفی کی کتنی ٹائپس ہیں؟ 3. 3 3. ٹائپس. 2 تو وہی ہیں جو مد لازم کلمی کی ہیں. بتائیں ذرا پہلی 2 کون سی ہم نے کرنی ہے پیچھے سے چیٹنگ کر کے؟ مد لازم حرفی مثقل. مد لازم حرفی مثقل. ہاں، اور مد دوسری؟ لازم مد لازم حرفی حرفی مخفف. مد لازم حرفی مخفف. ہاں جی. ٹھیک ہے، پہلی 2 تو یہی قسمیں جو ہم نے مد لازم کلمی کی پڑھی. اگر وہ قرآنی کلمات پر حرف مد کے بعد تشدید آ رہی ہوگی تو وہ مد لازم کلمی مسقل ہوگی. لیکن اگر وہ قرآنی حروف میں یعنی حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید آ رہی ہوگی تو وہ کیا ہوگی؟ مثقل. مد لازم حرفی مثقل. مد ہاں لازم جی. حرفی مثقل. کہ کیا ہوگا؟ حرف مد کے بعد کیا آ رہی ہے؟ تشدید آ رہی ہے. تشدید. لیکن آ تشدید. کہاں پہ رہی ہے؟ حروف مقطعات میں. شاباش. حروف مقطعات میں آ رہی ہے. اور پھر مد لازم حرفی مخفف میں کیا ہوگا؟ حروف مقطعات حروف میں حرف مد کے بعد سکون ہوگا. حروف ہاں لازمی جی. آئے گا. مقطعات میں حرف مد سکون کے بعد لازم ہوگا. سکون لازم ہوگا. اور یہ ہوگا کہاں پہ؟ حروف مقطعات. حروف حروف مقطعات میں. مقطعات میں. ٹھیک ہے، یہ مد لازم حرفی ایسی چیز ہے جب تک میں آپ لوگوں کو اوپن کر کے ڈیٹیل میں نہیں سمجھاؤں گی نا تو یہ تب تک سمجھ نہیں آئے گی. تو یہ ہمارا کل کا ٹاپک ہے انشاءاللہ. تو آج ہم اس کو صرف ٹائپس دیکھ لیتے ہیں. اور تیسری قسم ہے مد لازم لین یا حرفی لین. بولنے جیسے بولنے مد لازم لین. مد لازم لین. مد لازم لین. اس میں کیا ہوگا؟ لین سے کیا سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حروف لین میں ہوگی. حروف لین میں ہوگی. شاباش. سو حرف لین کے بعد سکون لازم آئے گا. حرف لین کے بعد لازم آئے گا. سکون لازم. سکون لازم آئے گا. اور کہاں پہ آئے گا؟ حروف مقطعات میں. کہاں آئے گا؟ حروف مقطعات میں. حروف حروف مقطعات میں. مقطعات میں. مقطعات میں.
تو اگر مد لازم حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد تشدید آئے گی تو مد لازم مد لازم کلمی لین کون سی مسقل؟ حروف مقطعات میں حرفی مثقل مد لازم تشدید آئے گی کلمی تو مد مسقل لازم حرفی مثقل. ہاں جی، حرف مد کے بعد تشدید آ رہی ہوگی حروف مقطعات میں تو مد لازم حرفی مثقل. لیکن اگر سکون لازم آ رہا ہوگا تو مد لازم حرفی حرفی مخفف. مکفف کلمی مخفف کلمی یا حرف سامہ؟ حرفی مخفف حرفی مم ہاں جی، مد لازم حرفی مخفف. ٹھیک ہے. پھر اگر حروف لین کے بعد سکون لازم آ رہا ہوگا تو مد لازم لین. مد مد لازم لازم لین مد لازم لین. شاباش. چلیں اب اس کو یاد کریں، پھر ہم بس اس کی مقداریں دیکھیں گے، پھر ہم پریکٹس کریں گے انشاءاللہ. چلیں ایک دفعہ ریویژن کرتے ہیں. سو ہم کہہ رہے تھے مد فرعی کی اقسام. مد فرعی کی کتنی اقسام ہیں؟ دو اقسام ہیں. مد فرعی کی ہاں جی گرلز 4 اقسام ہے باجی. 4 اقسام ہیں. ٹھیک ہے، مد فرعی کی 4 اقسام ہیں. پہلی قسم کا نام مد متصل، مد متصل. دوسری مد منفصل، مد منفصل. تیسری تیسری سکون مد عارض. لازم ہاں مد سکون عارض. عارض ٹھیک ہے، ڈپینڈ سکون عارض پر کریے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ اوکے، مد عارض. مد ٹھیک عارض. ہے، اور چوتھی کون مد سی مد ہے؟ عارض مد مد لازم. لازم مد لازم. چلیں، جو مد متصل ہے اس کی کیا تعریف ہے؟ حرف مدنہ کے بعد جب بھی حمزہ حرف آئے گا مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں موجود ہو. ہاں جی، جب بھی حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں موجود ہو تو مد متصل ہوگی. مد منفصل حرف مدنہ کے حرف بعد مد حمزہ کے دوسرے بعد کلمے کلمہ میں ہو دوسرے کلمے میں موجود ہو. ہاں جی، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے الگ کلمہ میں اگلے کلمہ میں موجود ہو. ان کی مقداریں کیا ہیں متصل اور منفصل کی؟ متصل 4 اور 5 حرکات لمبا کرتے ہیں متصل کو. اور منفصل کو بھی 4 to 5 کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں جی کو دونوں 4 to سیم. 5 کرتے ہیں. دونوں کو 4 to 5 4 to 5 کاؤنٹس لمبا کرتے ہیں. ہاں یہ کیا منفصل میں قصر بھی کر سکتے ہیں ایک زائد کسر. وجہ. ٹھیک ہے. چلیں پھر ہے مد عارض. مد عارض کی کتنی اقسام ہیں؟ دو. دو. دو اقسام ہیں. کون کون سی؟ مد عارض مد مد عارف لازم مد عارض نہیں مد لازم نہ مد عارض کی نہیں اقسام. او مد عارض مد وقفی عارض وقفی مد عارض اور مد عارف وقفی مد مد عارف عارض لین. لین. ہاں جی، مد عارض وقفی اور مد عارض لین. مد عارض وقفی کی مد عارض ڈیفینیشن حرف مد کے بعد سکون عارض ہو. حرف مد کے بعد سکون عارض ہو. اس کی مقداریں کیا کیا ہیں؟ 2 4 اور 6. 2 4 اور 6. اور دو اولا چار کون سی ہے؟ طول 6 6 6 حرکات طول. شاباش. پھر مد عارض لین کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ حرف حرف لین کے بعد لین کے بعد سکون عارضی آئے عارضی ہو. سکون عارض ہو. حرف لین کے بعد سکون عارض ہو. اس کی مقدار کیا ہے؟ 2 سیم 4 6 2 4 2 6. 4 6 ہے لیکن 2 جو ہے وہ اولا ہے. ہاں جی، 2 اولا ہے 4 سے ہے لیکن 2 اولا ہے. شاباش. پھر اس کے بعد ہے اولا مد لازم. مد لازم کی کتنی بیسک کتنی اقسام ہے مد لازم کی؟ 2 دو دو. دو. کون کون سی؟ مد لازم حرف کلمی مد مد لازم لازم قلمی حرفی. مد مد لازم لازم قلمی مقطعات مد لازم حرفی حرفی مد لازم حرفی کلمی اور مقطعات مد لازم حرفی. مد لازم کلمی کی کتنی اقسام ہیں؟ دو اس دو. اقسام کی ہیں. بھی بتائیں آگے. کون کون سی؟ لازم کلمی مسقل مفصل. مد لازم مد کلمی لازم مفصل. مد لازم کلمی لازم مخفف. کلمی مستقل مد لازم کلمی مخفف. ہاں جی، مد لازم کلمی مستقل، مد لازم کلمی مخفف. مد لازم کلمی مستقل ڈیفینیشن حرف مد کے بعد جب حرف مد کے تشدید بعد تشدید تشدید آئے ہوگی تشدید اسی حرف مد کے کلمے میں. بعد تشدید آ جائے. مد لازم کلمی مخفف حرف مد کے حرف حرف بعد مد مد کے کے سکون بعد بعد سکون لازم آئے. سکون لازم آ جائے گا. حرف مد کے بعد سکون لازم ہو. اس کی پورے قرآن میں کتنی مثال ہیں؟ ایک ایک ایگزامپل ہے مثال سکون آل آنا. الآن ہاں جی، آل آنا. کون سی سیما؟ آل آن آن ہاں جی، آل آنا. آ کو لمبا کریں گے. ٹھیک ہے، آپ ہی مد لازم ہو رہی ہے. اور یہ سورہ یونس آیہ نمبر 51 میں بھی ہے، 91 میں بھی ہے. ٹھیک
ٹھیک ہے یہ کلمہ. جی پھر ہے مد لازم حرفی. مد لازم حرفی کی کتنی اقسام ہیں؟ 3 تین اقسام. 3 اقسام ہیں. تین نمبر 1 مد حرفی لازم مسقل، حرفی حرفی مستقل، مسقل مد مد لازم حرفی حرفی مخفف، مخفف، مد 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 لازم 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 حرفی حرفی لین. مد حرفی مد لازم مخفف، مد حرفی لین. ٹھیک ہے. مد لازم حرفی مستقل، مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی لین بولنے یا مد لازم لین بولنے، دونوں باتیں ٹھیک ہیں. چلیں مد لازم حرفی مستقل ڈیفینیشن. حرف مد کے بعد حرف مد کے تشدید بعد بعد لازمی ہو. تشدید آ جائے حروف مقطعات حروف میں حرف مدہ مقطعات کے پر. بعد حروف مقطعات میں حروف مد کے بعد حرف مد کے بعد تشدید آ جائے. مد لازم حرفی مخفف. تشدید آ جاتی حرف حروف مد کے مقطعات میں بعد حرف حروف مد کے مقطعات بعد میں مقطعات سکون سکون آ جائے. لازم. سکون سکون مقطعات میں حروف مقطعات میں حرف مد کے بعد میں سکون لازم آ جائے. اور مد لازم حرفی لین. حروف حروف لین مقطعات کے میں بعد حرف سکون لین لازم کے آ جائے. بعد کے لین کے بعد بعد سکون سکون ہے لازمی آ سکون جائے لازم حروف مقطعات میں. ہاں جی حروف حروف مقطعات میں لین حرف لین کے بعد سکون لازم آ جائے. دونوں اب میں نے کیا بتایا تھا مقداروں کے لحاظ سے. مد لازم کی مقدار کتنی ہے؟ مد لازم سے طول 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 ہی 6. طول ہے. ٹھیک ہے 6 حرکات. اب دیکھیں مد لازم کلمی مسقل کیا مقدار ہوگی؟ 6 6 حرکات. مد لازم کلمی مخفف کیا مقدار ہوگی؟ 6 حرف ہاں طول دو 6 حرکات. شاباش. اسی طرح مد لازم حرفی حرکات مسقل کیا 6 مقدار ہوگی؟ 6 6 حرکات. شاباش. مد لازم حرفی مخفف کیا مقدار ہوگی؟ 6 بھی 6 6 حرکات حرکات. مد لازم حرفی لین کیا مقدار ہوگی؟ 6 6. 5 ہر طول ہر جگہ طول ہی طول ہے. مد لازم حرفی مسقل، حرفی مخفف، حرفی لین. اس طرح کلمی مسقل، کلمی مخفف. ٹھیک ہے ہر جگہ کیا مقدار ہے؟ طول 6. 6 حرکات طول. جو مد لازم حرفی لین ہے اس میں 6 کے ساتھ ساتھ آپ 4 حرکات بھی پڑھ سکتے ہیں. 6 حرکات کے ساتھ آپ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. 4 بھی پڑھ سکتے ہیں. باقی امام بھی بتائیں. مد لازم حرفی لین میں 6 حرکات کے ساتھ ساتھ 4 حرکات بھی پڑھ پڑھ سکتے. سکتے ہیں. 4 حرکات بھی پڑھ سکتے ہیں. باقی ہر جگہ مد لازم میں صرف طول ہی طول ہے. لیکن مد لازم حرفی لین یا مد لازم لین میں 6 حرکات کے ساتھ ساتھ اور کون سی وجہ جائز ہوگی؟ 4 4 حرکت 4 بھی پڑھ حرکات. سکتے ہیں. 4 حرکات والی توسط کی. کلیئر ہے اتنا؟ یس جی میم. اب کل ہم کیا کریں گے؟ پہلے جو ہے نا 20 منٹس یا آدھا گھنٹہ ہم تطبیق کریں گے اور باقی کے ٹائم انشاءاللہ آپ کو حروف مقطعات کھول کے سمجھاؤں گی کہ کس طرح ان کو کھول کے اوپن کر کے سالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. یار اب آپ لوگوں کا ٹاسک ہے کہ جتنا میں نے پڑھا لیا وہ اتنا یاد ہونا چاہیے تاکہ پھر ہمیں جو عملی تطبیق ہے اس کو کرنے میں آسانی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.